ہم نے تجھے عمر عطا فرمائی تھی، اس عمر کو تم نے کہاں خالی کیا، کہاں گمایا، کیسے گزاری تم نے یہ عمر؟ 20 برس کی، 40 برس کی، 30 برس کی، 60 برس کی، 100 برس کی، 150 برس کی، 200 برس کی، جتنی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، اس کو تم نے کہاں سے؟ نمبر 1 وعن شبابه فيما ابلاہ، اللہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ میں نے تجھے جوانی عطا کی تھی، اسے کہاں پرانی کیا تم نے، اس کو کہاں تم نے صرف کیا اپنی جوانی کو؟ وعن مالہ من این اکتسبہ، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا جو مال تم نے کمایا تھا وہ کیسے کمایا تھا، تم نے کہاں سے کمایا؟ کتنے سوال ہوئے یہ 3۔ چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقہ، جو مال تم نے کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا؟ اور پانچواں ہوگا، چوتھا ہوگا کہ خرچ کہاں کیا تھا؟ وہ لسٹ پیش کی جائے، وہ نرخ بھی پیش کیا جائے، وہ فاتورہ پیش کرو، تم نے جو مال کمایا تھا کہاں سے کمایا تھا اور کہاں تم نے اس کو خرچ کیا تھا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور جو علم تم کو دیا گیا تھا، جو علم تم کو حاصل ہوا تھا، اس علم پر تم نے عمل کتنا کیا، وہ اس علم پر تم نے عمل کیا کتنا کیا تھا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، یہ 5 سوالات ہیں جو لازمی ہوں گے، اور کیسے ہوں گے سنو وہ بھی۔ کیسے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت عدی ابن حاتم کے بیٹے عدی، وہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، کہ تم میں کا کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر کے سوال نہ کرے، اللہ اور اس کے درمیان کوئی تیسرا ترجمان، ٹرانسلیٹر نہیں۔ کتنی کھلی ہوئی بات ہے یہ، کتنی واضح بات ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اللہ اور تمہارے درمیان کوئی تیسرا ٹرانسلیٹر، ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ تم کسی بھی زبان کے دنیا کے اندر بولنے والے ہو، وہاں تمہاری زبان چینج ہو جائے گی۔ وہ بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنْ مِنْهُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، جب اپنے داہنی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھے گا کہ کوئی سفارشی نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب داہنی طرف دیکھے گا تو اسے اس کے اعمال نظر آئے۔ وَيَنْظُرُ أَيْسَرَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو وہاں اس کے اعمال نظر آئے، دائیں بھی اس کے اعمال، بائیں بھی اس کے اعمال۔ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، اور جب اپنے سامنے نظر اٹھا کر کے دیکھے گا تو چنگھاڑ مارتا ہوا دوزخ، چنگھاڑ مارتی ہوئی جہنم اس کے سامنے، آگ نظر آئے گی اس کے سامنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاتَّقُوا النَّارَ، اے میری امت کے لوگوں اس آگ سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، بھلے کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے۔ آپ سوچیں ایسی سچویشن میں جب داہنے بھی تمہارے اعمال، بائیں بھی تمہارے اعمال اچھے یا برے، اور سامنے چنگھاڑ مارتا ہوا دوزخ کی آگ ہوگی چنگھاڑ مارتی ہوئی، اور اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو تو تمہارا کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے۔ دوستو اور بھائیوں، اللہ عز و جل کے سامنے بالکل آپ یوں سمجھنا جیسے میدان محشر میں ہیں، اور اس وقت آپ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے، اور اللہ تبارک آپ کے سامنے وہ دوزخ کی آگ بھی ہے، اور ایسا محسوس کریں، ایسا تصور کریں کہ آپ کو ان 5 سوالات کے جوابات دیں۔ واللہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم بھی آپ بھی یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم جنتی ہیں یا جنتی۔ کسی مولوی، کسی عالم، کسی ادھر ادھر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں
کہ یہ پانچوں سوالات جو کیے گئے ہیں ان کے جوابات ہم صحیح ڈھنگ سے دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم خود فیصلہ کر لیں گے کہ ہم جنتی ہیں یا جنتی۔ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کتنی شرم آئے گی، کتنی حیا آئے گی ہمیں، اور کس طرح کیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑیں گے جب اللہ عز و جل فرمائے گا یا عبدی، اے میرے بندے، آتیتک وخولتک، میں نے تجھے دیا اور تجھے میں نے آزاد بھی چھوڑا، وانعمت علیک، اور میں نے اپنی نعمتیں تجھے عطا فرمائیں، فماذا صنعت، تو میری نعمتوں سے تم نے کیا کیا؟ فیقول، تو وہ بندہ کہے گا یا رب جمعتہ فمرتہ فترکتہ اکثر ما کان، اے اللہ میں نے تو نے جو نعمتیں دی تھی اس کو میں نے جمع کیا، اس کو میں نے بڑھایا، اس کے اندر ہم نے زیادتی کی اور پھر چھوڑ کر کے چلا ہے، جتنا تھا اس سے کہیں زیادہ چھوڑ کر کے اے اللہ میں چلا آیا ہوں، فارجعنی آتیک بہ، مجھے واپس کر دے، میں وہ لے کے آتا ہوں۔ فیقول، تو اللہ یقول تعالی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارنی ما قدمت، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن تو نے اعمال کون سے کیے ہیں وہ مجھے دکھا، اللہ جو تو اعمال کر کے آیا ہے، تو نے آج کے لیے کیا تیاری کی تھی، تو نے ہماری نعمتوں کو کھایا پیا بڑھایا، چھوڑ کے بھی آ گیا، لیکن تو نے آج کے لیے کیا پیش کیا تھا، یہ چیز تو وہاں چھوڑ کے آیا، آج کے لیے تم نے کیا کمایا تھا وہ مجھے پیش کر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فیقول، راوی کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ، تو پھر جس بندے نے کوئی چیز نہیں کمائی ہوگی، آج کے دن کے لیے پیش نہیں کیا ہوگا اپنے نفس کے لیے اچھے اعمال، فَيُمْضَى بِهِ إِلَى النَّارِ، تو اسے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈالیں، وہیں سے اس کو جہنم میں گھسیٹ کر۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس لیے اللہ سے ڈرو، اور یہ حساب و کتاب جو ہونے والے ہیں اس میدان محشر کے اس موقع سے ڈرو۔ یہ عمر، یہ زندگی جتنی بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، یہ بطور امانت، بطور بھیک، بطور مگنی تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ کیوں دی ہے، اس کیوں پر غور کرو کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا فرمائی، اور اللہ عز و جل پوچھے گا، اور اپنی جگہ سے ہم اور آپ ہٹ نہیں سکتے، سوال ہوگا بتاؤ عمر کس کس کام میں تم نے صرف کی، سن بلوغ سے لے کر بالغ ہونے سے لے کر اور موت کے آخری لمحے تک، موت تک، عمر کے ہر سال، ہر ماہ، ہر دن، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ کے بارے میں تم سے، ہر لمحے کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ تم سے سوال کرے۔ اس سال تم نے کیا کیا، اس لمحے تم نے کیا کیا، اتنے گھنٹے میں تم نے کیا کیا۔ تو اے قیامت کے اوپر ایمان لانے والے مسلمانوں، اے آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے مومنوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے اللہ کے بندوں، سوچ لو، ساری زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہوگا، سوچ لو کہ تمہیں کیا جواب دینا ہے۔ تم سوچتے ہوگے کہ جھوٹ سے کام چل جائے گا، جیسے دنیا میں جھوٹ بول کر عدالتوں میں، محکموں میں، ججوں کے سامنے، بڑوں کے سامنے جھوٹ بول کر ہم اپنی تنخواہ یا اپنا مال یا اپنی دنیا ہری کر لیتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم وہاں بھی جھوٹ بول کر کے کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ سنو، جس دن تم جھوٹ بولو گے، تمہارے یہ ہاتھ، تمہارے یہ پاؤں، تمہاری آنکھیں، تمہارے یہ کان، جسم کے روکتے روکتے تمہاری زبان سے جھوٹ نکلے گا، رب کی قسم ہے، جسم کے روکتے روکتے چیخ پڑیں گے، پکار اٹھیں گے، اے پاک پروردگار یہ جھوٹ بول۔ اللہ نہیں کہتا، تمہارے جسم کے یہ ہاتھ، یہ آنکھیں جس سے تم برائیاں دیکھتے ہو، یہ کان جس سے تم برائیاں سنتے ہو، یہ زبان جس سے تم برائیاں بکتے ہو، یہ پاؤں جس سے تم برائیاں کرتے ہو اور برائیوں کی طرف جاتے ہو، یہ تمام کے تمام تمہارے خلاف گواہ ہیں۔ اللہ اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دے گا، حکم دے گا، اے روکتے، اے بال جسم کا ایک ایک روکتا بولے گا۔ اس اللہ نے جس نے اس چمڑے کو گویائی عطا فرمائی ہے، وہ رونگٹوں کو بھی گویائی عطا فرمائے، اور یہ قیامت کے دن ہوگا۔ پکڑوانے
دیں گے, یہ ہتھکڑی لگوا دیں گے, یہ بھجوا دیں گے اپنے جنگل. اس لیے اس جسم کو یہ نہ سوچو کہ یہ اس سے بڑی یاری ہے, ٹھنڈی ہو اس کو کمبلوں میں چھپا چھپا کے رکھو, سردی نہ لگ جائے. اس سے بڑی دوستی ہے پاؤں سے, جہاں چاہے برائی کی طرف دوڑ جائیں. ان آنکھوں سے بڑی یاری ہے, یہ آنکھیں مسجل ہیں, ٹیپ ریکارڈ ہیں, کیمرے ہیں جو تمہاری ایک ایک حرکتوں کو جو تم دیکھتے ہو اس کو ریکارڈ کر رہی ہیں, اور یہ قیامت کے دن وہ ریل کھلے گی. یہ کام ریکارڈ کر رہے ہیں. یہ اللہ عز و جل کے محکوم, اللہ رب العزت کے فرما بردار یہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے حکم کے تابع. تمہارا ان کے اوپر کوئی بس نہیں. تمہارا ہے کوئی بس ان کانوں پر؟ بولو, ان کانوں پر تمہارا کوئی بس ہے, تمہارا کوئی کنٹرول ہے, تمہاری کوئی حکمرانی ہے؟ ان آنکھوں پر تم آنکھوں سے دیکھنے کا سننے کا کام لے سکتے ہو؟ کنٹرول کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ کانوں سے دیکھنے کا کام لیا جائے یا بولنے کا کام لیا جائے, زبانوں سے سونگھنے کا کام لیا جائے. لے سکتے ہو؟ نہیں لے سکتے. یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کے محکوم ہیں, اللہ رب العزت کے فرمانبردار ہیں. اس لیے سوچ لو میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, کہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک ہم کیا کرتے ہیں, اور اپنے رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں کتنے اوقات صرف کرتے ہیں, اور نافرمانیوں میں کتنے اوقات صرف کرتے ہیں. میرے عزیزوں, جب چارپائیوں پہ جاؤ, جب بستروں میں جاؤ, تو آنکھیں بند کر کے محاسبہ سوچو, اپنے ضمیر سے, اپنے دل سے سوچو کہ آج تم نے کتنے کام نیکیوں کے کیے ہیں اور کتنے کام گندے اور برے نافرمانیوں کے کیے, اور اس کے بعد خود فیصلہ کر لو کہیں, اور توبہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھ یہ بند ہو تو اسی دن کھلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی محشر کے میدان میں قبروں سے اٹھانے کا سور, اٹھنے کے لیے سور. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے سوئے اٹھ نہ سکے, سوئے فجر کی نماز نہ پڑھ سکے. کیوں؟ موت آ گئی, پتہ ہی نہیں چلا کب مرے, یا غرغرے کا عالم آ گیا, گھر والے جاگ گئے, لیکن بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے حکیم, بڑے بڑے اطباء بچا نہ سکے. وہ آنکھ جو بند ہوئی وہ اب پھر نہیں ہو سکتی. اس لیے رو کر توبہ کر لینا, بسترے پر روزانہ سونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگو, رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر کے سو. کسی کو کچھ پتا نہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں کہ یہ زندگی جو مثل حباب کے بلبلے کے ہے, یہ کب ختم ہو جائے, کب یہ ڈھانچہ ٹوٹ جائے اور مٹی میں مل جائے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, پانچوں وقت کی نمازوں کا خیال رکھو, پانچوں وقت کی نمازوں کا خاص دھیان رکھو. رمضان کے روزے مکمل طور پر رکھو. مالک نصاب ہو تو اپنے مال میں سے جو اللہ کا مال ہے, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اس کے زکات نکال کر مستحقین تک پہنچاؤ. طاقت میں تو زندگی میں حج کیا, حج کر لو, اور اکل حلال کو, حلال کھانے کو لازم پکڑو. زبان سے جو کلمہ نکلے سچ نکلے, زبان ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ, ظلم اور سرکشی نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو. توحید اپنے دل کو توحید کی خوشبوؤں سے معطر کر لو. شرک کو کبھی اندر داخل نہ ہو. کیوں؟ شرک یہ گندگی ہے, یہ نجاست ہے. اگر یہ شرک کا کیڑا, شرک کی گندگی دل کے اندر پہنچ گئی, پھر تو کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی حج, کوئی زکات کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے شرک کی گندگیوں سے دل کو پاک و صاف کرو. توبہ اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگو, رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر کے سو. کسی کو کچھ پتا نہیں اور کسی کو کچھ خبر نہیں کہ یہ زندگی جو مثل حباب کے بلبلے کے ہے, یہ کب ختم ہو جائے, کب یہ ڈھانچہ ٹوٹ جائے اور مٹی میں مل جائے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, پانچوں وقت کی نمازوں کا خیال رکھو, پانچوں وقت کی نمازوں کا خاص دھیان رکھو. رمضان کے روزے مکمل طور پر رکھو. مالک نصاب ہو تو اپنے مال میں سے جو اللہ کا مال ہے, جو اللہ نے تمہیں دیا ہے, اس کے زکات نکال کر مستحقین تک پہنچاؤ. طاقت ہے تو زندگی میں حج کیا, حج کر لو, اور اکل حلال کو, حلال کھانے کو لازم پکڑو. زبان سے جو کلمہ نکلے سچ نکلے, زبان ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ, ظلم اور سرکشی نہ کرو, کسی کا حق نہ مارو. توحید اپنے دل کو توحید کی خوشبوؤں سے معطر کر لو. شرک کو کبھی اندر داخل نہ ہو. کیوں؟ شرک یہ گندگی ہے, یہ نجاست ہے. اگر یہ شرک کا کیڑا, شرک کی گندگی دل کے اندر پہنچ گئی,
پھر تو کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی زکات کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے شرک کی گندگیوں سے دل کو پاک و صاف کرو، توبہ کرو، اور اپنے اعمال کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لو۔ اسے بدعتوں کی آلائشوں سے، نجاستوں سے آلودہ نہ کیا جائے، نہ کرو۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو